اب آؤ ذرا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے نہیں، تو اللہ کی چوکھٹ پہ، اچھا کچھ لوگ آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، مولا علی کا بڑا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری یا علی۔ اب یہ اس گمان میں بھی وہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ چاہے بھوکی پیو، بھنگ پیو، چرس بھی پی لو، سوٹا بھی لا لو، تے نعرہ ماریے حیدری، نعرہ حیدری یا علی، تو مولا علی نے ہمیں چھڑا لینا ہے۔ ان کا ظلم دیکھیں، ان کا گمان دیکھیں اور ان کی بدنیتی دیکھیں۔ مجھے آپ کی بڑی میں آپ سے دعائیں لینے کے لیے چند لمحے کہ کاش کہ کسی کے دل میں کوئی بات اتر جائے اور کوئی عمل کرنے والا ہو جائے اور میرے لیے دعا کرے گا اللہ میری قبر میں کچھ نہیں کرے۔ یہ نیت ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے، اور جو دل سے بات نکلتی ہے وہ سب کرتی ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، ہر جمعہ کوشش کرتا ہوں یہ آپ سے عرض کروں کہ مجھے صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ آپ دل کا قصد پشپور اس کو کھول کے بیٹھیں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ سے یا رسول پاک کی بارگاہ سے کوئی رحمت کا چھینٹا ہے اور ہمارا کاسا بھر جائے۔ یاد ان لوگوں سے سوال کرنا کہ جس علی کا نعرہ لگاتے ہو اس علی نے تو اثر بھی قضا نہیں ہونے دیا ہے۔ اس علی نے، یہ غالباً خیبر کا مقام تھا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر ادا کر چکے ہیں، حضور نماز اثر ادا فرما لی، لیکن حضرت علی نے بھی اثر نہیں پڑی تھی۔ سرکار آ گئے، سرکار فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، علی کی گود ہے مصطفیٰ کا مکھڑا ہے، علی کی گود ہے مصطفیٰ کا چہرہ ہے۔ علی تیری نوکری پہ بھی وارے وارے نہ جائیں، تیری ڈیوٹی پہ بھی قربان نہ جائیں، یار جس مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھنے کی خواہشات نبیوں نے کی، فرشتوں نے کی، وہ آج مکھڑا مصطفیٰ علی کی گود میں آرام فرما ہے۔ آج محو استراحت ہے۔ علی کبھی حضور کو دیکھتے ہیں اور کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں۔ ابھی اثر نہیں پڑی تھی، میں نے کہا نوکری دیکھے کتنی عظیم تھی، ڈیوٹی دیکھے کتنی اعلیٰ تھی، نبی پاک کی نوکری پر معذور ہے مولا علی سرکار اور حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس صورت نو میں جان آکھاں، کچھ نا پیر میرے علی کو، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ، ما اجملکا ما انسلکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ حضور مولا علی سونے نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں اور ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف بھی جب نگاہ جاتی ہے نا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے حضور فرماتے علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میری اثر قضا ہو رہی ہے، حضور میری اثر قضا ہو رہی ہے۔ اور نعرہ حیدری لگانے والوں ذرا آؤ، جس علی کا نام لے کے نعرہ لگاتے ہو اور یہ گمان کرتے ہو مولا علی ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں اس بات میں کوئی تردد نہیں ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، علی کی شفاعت سے رب ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس مولا علی نے اگر یہ سوال کر لیا کہ میں نے تو اثر ہی قضا نہیں ہونے دی تھی اور تو نے کبھی اثر کے قریب آ کے نہیں دیکھا، میں نے تو اثر بھی قضا نہیں، پھر کیا جواب دو گے؟ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے جب خدا نے پکڑ لیا بلا کر تمہیں سامنے؟ یا رسول اللہ اثر قضا ہو رہی ہے۔ اب تیرا رحمت جوش پہ تھا، فرمایا علی بتاؤ قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ علی قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اثر کی نماز۔ قرآن کہتا ہے نماز وسطی، صلاۃ الوسطی کی حفاظت کرو، اور علی دیکھ رہے ہیں یہ صلاۃ الوسطی ہے پر علی کیا کرے؟ علی کی گود میں مصطفیٰ کا مکھڑا ہے، علی کی گود میں حضور محو استراحت ہے۔ علی بتاؤ یا رسول اللہ پھر کمال نہیں ہو جائے؟ آنے والے لوگ کچھ ایسے بھی ہوں گے دنیا میں جو آپ کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ نبی کو تو اختیار ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ، یا رسول اللہ پھر آج میں نے ادائی پڑھنی ہے، آج ادائی پڑھنی ہے۔ حضور نے پھر اشارہ کیا تیری مرضی پا گیا سورج تیرا الٹے قدم، پلٹ کے سورج وقت اثر پہ آتا ہے۔ اور حدیث کے یہ لفظ ہے حضور اسلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ میرا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا، میرا علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں مصروف تھا، یا اللہ میرے علی کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ سورج وقت اثر پہ آتا ہے، مولا علی نماز اثر ادا کرتے ہیں۔ یار پڑھو نا کبھی ایسی بھی نماز، تمہیں دکھ ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ ٹپک آئے اور تم کہو میری نماز جاتی ہے، میری نماز چھوٹ گئی، میں کھیتوں کو کیا کروں، میں اس دکان کو کیا کروں جو مجھے نماز سے روکتی ہے۔ یار کبھی آپ نے سوچا یہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے؟
سرکار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس عورت نے کہا حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، خطا ہو گیا، پھر میرے پیٹ میں بچہ آیا، حضور دنیا کے غم کی وجہ سے، دنیا کی شرمندگی کی وجہ سے، دنیا کی ندامت کی وجہ سے جب میرے بچے کی پیدائش ہوئی تو میں نے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ جناب کریم کی بارگاہ میں ایک عورت آ کے اتنا بڑا گناہ اور وہ اقرار جرم کر رہی ہے، اے اللہ کے نبی میں نے بچہ بھی نہیں چھوڑا، شاید اس لیے کہ میری عزت بچ جائے، اب ضمیر ہے مجھے جھنجھوڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے تو بہت بڑا گناہ کیا، تو نے زنا بھی کیا اور قتل بھی کر دیا، چلی جا یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ عورت یہاں سے جاتی ہے، طائر سدرہ سے جبریل آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں اے نبی اللہ، اے اللہ کے پیارے کلیم، آپ نے ایک ایسی عورت کو دھتکار دیا جو طائب ہونے کی نیت سے آئی تھی، جو توبہ کے ارادے سے آئی تھی۔ ہائے 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 ہائے، جے میں دیکھاں مدا بلے تے کچھ نہیں جے میرے پلے، تے جے دیکھاں تیری رحمت بلے تب بلے بلے بلے، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ نامی جنیا، تے پھر نہ کی اشر دیاڑے حال ربا کی بنیا۔ آج وقت ہے توبہ کر لے اور اس عورت کا آنا دیکھیں اور طائب ہونے کا انداز دیکھیں۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے کریم، وہ عورت تو آپ سے توبہ کی نیت سے آپ کے پاس آئی تھی، تو آپ نے اسے ایسے جانے دیا؟ اے اللہ کے کریم، میں آپ کو اس سے بھی بڑا گناہ نہ بتاؤں، اس سے بڑا بھی گناہ گار بندہ نہ بتاؤں؟ جناب کریم فرماتے ہیں اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ عورت نے زنا کیا، بچے کو جنم دیا اور اس نے اس کو قتل کر دیا؟ کہا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے جبریل، اس سے بھی بڑی کوئی خطا ہے؟ کہا ہاں حضور، اس سے بڑا گناہ وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، جو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکتے نہیں ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے جو بے نمازی ہے، جو یا مجھے ذرا غور کرنا چاہیے اپنے آپ پہ۔ اچھا ایک اور بڑا، ہمارے نفس نے نا ہمیں اتنا کمزور کر دیا، اتنا ہمیں اس نے جکڑ کے رکھا ہوا نا، بندہ کہتا ہے جناب وہ نا بیمار پڑا تھا، اٹھا ہی نہیں گیا، آئے نہیں گیا، قیامت والا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا بلاؤ فلاں بندے کو بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا تو نے میری نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہے گا ہمارے پاس بیماری بڑی تھی، اٹھا ہی نہیں گیا، وضو نہیں کر سکا، قادر نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے ایوب کو بلاؤ، حضرت ایوب پیغمبر کو بلایا جائے گا، کہا میرے ایوب بتاؤ میں نے کتنی بڑی آزمائش میں تمہیں مبتلا کیا، کبھی میری نماز چھوڑی تھی؟ حضرت ایوب کہیں گے جنہ دکھاں وچ میرا دل بر راضی، تے میں سکھ نہ تمہارے، تے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ میرے اللہ میں سکھ میں بھی تیرا شکر ادا کرتا رہا، دکھ میں بھی میں تیرا شکر ہی ادا کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا بتا تیری بیماری میرے ایوب سے بڑی تھی؟ پھر وہ خاموش ہو جائے گا، لا جواب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے پکڑو اور دوزخ کی وادی میں پھینک دو۔ ایک بندے کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا تو نے میری نماز سے غفلت کیوں کی؟ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے ذمہ داری عطا کی تھی، میں بادشاہ تھا، میں علاقے کا چیئرمین تھا، میں علاقے کا ناظم تھا، میں ACDC کے عہدے پہ فائز تھا، یا اللہ میری ذمہ داریاں بڑی تھی، کبھی وقت ملتا تھا پڑھ لیتا تھا، کبھی وقت نہیں ملتا تھا تو نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا ذرا رک ٹھہر جا، فرشتوں میرے داؤد اور میرے سلیمان کو تو بلاؤ، نظر آ پیغمبر داؤد کو بلاؤ، میرے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلاؤ۔ اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر سلیمان بتا میں نے تجھے کتنی بڑی سلطنت سے نوازا تھا، کتنی بڑی میں نے تجھے حکمرانی سے نوازا۔ تو کہیں گے مالک تیری عطا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ تو نے عطا کیا، اصل بادشاہی تو تیری ہے، وہ جو مشرق اور مغرب کا بادشاہ، جس نے ہواؤں پہ حکمرانی کی، جس نے جنات پہ حکمرانی کی، اور آپ کا پیغمبر جناب سلیمان سامنے ہوں گے، اور وہ بندہ ادھر کیا پیش کر رہا تھا؟ یا اللہ ذمہ داریاں بڑی تھی، نہیں پڑھ سکا۔ اللہ فرمائے گا سلیمان بتا تیری سلطنت بڑی تھی یا اس بندے کی سلطنت بڑی تھی؟ میرے پیغمبر بتا دیا تو نے کبھی میری نماز سے غفلت کی؟ حضرت سلیمان عرض کریں گے بار الہ میں بھلا ایسے کر سکتا ہوں، تو نے اتنا مجھے نوازا میں پھر بھی تیری چوکھٹ سے دور رہتا؟ پھر وہ بندہ لاجواب ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اٹھاؤ اسے، پھینک دو دوزخ کی وادی میں۔ ایک بندہ آئے گا یا اللہ میرے بال بچے بہت احسان، میرے چوکھی کرنی پڑیں گی، یا اللہ مجھے وقت نہیں ملا۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے پیغمبر یعقوب علیہ السلام،
اللہ نے کثیر اولاد سے نوازا حضرت یعقوب کو. اور سنے بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے یعقوب میں نے کثیر اولاد سے نوازا. کبھی میری نماز سے غافل رہے میرے اللہ نے میں کیوں تیری نماز سے غافل, تو نے مہربانی فرمائی ہے. اللہ فرمایا کہ بندے بتا تیری اولاد زیادہ تھی یا یعقوب کی اولاد زیادہ. اللہ فرمایا کہ اٹھاؤ اس کو, یہ بہانے بنا رہا ہے, یہ منافقت دکھا رہا ہے. روزے محشر بھی باز نہیں آیا, فرشتوں اٹھاؤ اسے جہنم کی وادی میں پھینک دو. ایک عورت کو بلایا جائے گا, وہ عرض کرے گی میرے اللہ میں بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور اپنے خامد کی تابعداری کرتی تھی. یا اللہ میرا خامد نہ لڑاکا بڑا تھا, وہ کہتا تھا روٹی بھی وقت پہ ملے, یہ کام بھی وقت پہ ہو, یہ کام بھی وقت پہ ہو. تو مجھے کبھی وقت ملتا تھا پڑھ لیتی تھی, کبھی وقت نہیں ملتا تھا نہیں پڑھی جاتی تھی. اللہ فرمایا کہ ذرا رک ٹھہر جا. حکم فرمائے گا فرشتوں میری بندی آسیہ کو تو بلاؤ, بلاؤ میری بندی آسیہ. کون آسیہ؟ جو فرعون کی بیوی ہے, شوہر جہنمی اور جہنم کے آخری کھڑے میں پھینکا جانے والا شوہر, اور بیوی وہ جو جنت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے والی بی بی آسیہ. کبھی زبان پہ فرعون نے کیل بھی ٹھونکے اور کبھی رسیوں سے جھگڑا, اور فرعون نے کہا دیکھ میں بادشاہ ہوں, تو ملکہ, تو اس رعایا کی ملکہ ہے, اور تو تخت چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ کلیم اللہ کے دروازے پہ جا رہی ہے. تو آسیہ نے کہا یہ جو تیرا تخت ہے یہ اصل میں جہنم کا گڑھا ہے, میں اس دوزخ سے نکل کر رب کی جنت میں جا رہی ہوں. اللہ فرمائے گا بلاؤ میری بندی آسیہ کو. بی بی آسیہ بھی آ جائیں گے. اللہ فرمائے گا آسیہ بتا عشق کا شوہر زیادہ ظالم تھا یا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ فرعون کے ظلم زیادہ تھے یا یہ جو کہہ رہی ہے مجھ سے پڑھی نہیں گئی؟ نہیں من کھوٹا تھا, من کھوٹا تھا. اندر وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہڈیاں کمن گوڑے کھڑکن اتے اڑ گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں باز نہیں آیا جیو مرد دلیرا. کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں یار اس انتظار میں کل پڑھیں گے, اچھا جی میں یہ کام نپٹا لوں نا یار, یہ میری منزل بڑی, مجھے دل کو جو ہے نا اس کی بڑی تمہ ہے, یہ منزل میں پا لوں, اس منزل پہ پہنچوں, پھر پکی نماز شروع کرا گا. جی مجھے بتائیں صبح کا کسی کو پتہ ہے کہ میری صبح بھی طلوع ہوگی؟ شام کا ہی نہیں پتا یار. ایک طرف سلام پھیرا اور دوسری طرف سلام پھیرنے کا پتہ نہیں, موقع ملے نہ ملے. اللہ کی چوکھٹ سے کیوں دور ہو گئے ہو یار؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی لائحہ کتاب میں فرمایا اے غافل انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اس چیز نے تجھے کریم رب سے دور کر دیا. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند تارے اور سورج ہیں ضیاء کے واسطے, ارے کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور تو نفس اور شیطان کے شکنجے میں ایسا پھنسا تجھے مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہ ملی. ایک بابا جی کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کہا بابا جی آپ نے نا بس یہ 2-3 دن سجدہ نہیں کرنا, چونکہ جب آنکھوں کا آپریٹ کیا جاتا ہے تو سجدہ, چونکہ جب زمین بندہ جھکتا ہے تو سر پہ بہت زیادہ وزن آ جاتا ہے, تو جس کی آنکھوں کا آپریٹ ہوا ہے اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں 2-3 دن ذرا احتیاط کرنا, تمہارا بھی تازہ آپریٹ ہوا ہے. تو ڈاکٹر کے کہنے پہ نا بابا جی نے صرف سجدہ ہی نہیں, بابا جی نے لنگر کھانا بھی چھوڑ دیا, بابا جی نے روٹی بھی چھوڑ دی, صبح بھی نہیں کھایا شام کو بھی کچھ نہیں کھایا. کسی نے سوال کیا بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے منع کیا, روٹی کھانے سے تو منع نہیں نہ کیا, ڈاکٹر نے منع کیا سجدہ نہ کرے, 2-3 دن آپ اس کے بعد پھر سجدہ کر لیجیے گا, تو آپ نے تو روٹی چھوڑ دی, کھانا چھوڑ دیا. تو بابا جی کا جواب لے اور کوشش کرے, میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی دن میں یہ بات اتار دے. بابا جی نے کہا پتر ڈاکٹر نے واقعی مینوں سجدے تو منع کیتا ہے پر مینوں حیا ہوندی ہے, جدا سجدہ نہیں کرنا اوندا ٹکر کیوں کھاواں, جس کا میں نے سجدہ نہیں کرنا, جس کی چوکھٹ پہ میں نے ماتھا نہیں ٹیکنا, جس کی بارگاہ میں نے جھکنا نہیں, اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, مجھے حیا آتی ہے, میں اس کا رزق کھاؤں اور اس کی چوکھٹ پہ سجدہ بھی نہ کروں, میں اس کی بارگاہ میں حاضر. صاحبو سنیں, میں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا, ہر جمعہ میں یہ کہتا ہوں کوشش کیا کرے ذرا جلدی آئیں جائے, جلدی آنے کی آپ بھی کوشش کی. حضور سلطان الانبیاء ہیں اور سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے, اور یہ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بل لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ نبی کہ جسے امت کی غم نے اتنا پریشان کیا کہ بستر ہی لپیٹ دیا. وہ حضور فرماتے ہیں اور بخاری کی حدیث مبارکہ ہے, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, سرکار فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے
کہ نماز کا وقت ہو، ایک بندے کی ڈیوٹی لگاؤں اذان اور اقامت کے لیے، اور مصلی امامت پہ کسی کو کھڑا کرتا ہوں اور جاؤں محلے میں دیکھوں جو نماز کے لیے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین بن کے آئے۔ یار بوجھ نہ سمجھے یار، ہے بھلا یہ بھی کوئی بوجھ ہے؟ 23 گھنٹوں میں بلکہ 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ کیلکولیٹ کریں تو 5 نمازوں کا 1 گھنٹہ سارا وقت آپ نچوڑ کے دیکھ لیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء 1 گھنٹہ لگے گا 24 گھنٹوں میں، تو 24 گھنٹوں میں آپ 1 گھنٹہ اگر رب کے نام لگائیں اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں فرمائے گا۔ نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج لفظ عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے کاش تو سمجھے جب تو حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو سب سے بلند مقام پہ ہوتا ہے، تو سب سے بلند مقام پہ ہوتا ہے۔ حضرت امام علی مقام سے پوچھو سجدے کی جو لذت ہے، پوچھو ذرا میرے آقا حسین سے، یار اتنے دکھ ہیں نا آپ کے اور میرے، معاذ اللہ آپ کو دکھ نہ دے، اللہ آپ کو ہمیشہ صبح کے سویرے نصیب کرے، اللہ آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں نماز کو چھوڑنے والے، نماز سے دور جانے والے، آج ہر مسئلے ہم دیکھتے ہیں یار کون آئے گا تو سب مکمل ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، بیان سے باہر ہے۔ صاحبو اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ میں نے کہا تکلیف بھی ہو، دکھ بھی ہو، اذیت بھی ہو، تمہیں حسین کا سجدہ نظر نہیں آتا؟ کتنے قربان اپنی ہاتھوں سے کروائے، اونو محمد قربان کروا دیا، اپنے ویر کے کٹے بازو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، علی اکبر کا لاشا تڑپتا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، علی اصغر کا حلق سے تیر اپنے ہاتھوں سے میرے امام علی مقام نے کھینچا، اور کتنی قربانیاں دینے کے بعد جب 33 زخم تلواروں کے 34 گھائل نیزے سے آپ کے بدن پر کیے گئے اور 125 سے زائد تیر آپ کے بدن اقدس پہ پیوست کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جب کانوں میں آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، شمر آنے لگا، فرمایا ظالم پیچھے ہٹ جا، نانا مصطفیٰ کی اذان کی لاج رکھ لیں، پیچھے ہٹ جا ظالم دفع ہو جا، نانا مصطفیٰ کی اذان کی لاج رکھنے دے۔ پھر حسین نے وہ سجدہ کیسا کیا ہوگا، پھر کمال ہوگا نا وہ سجدہ۔ تو یار آئے اپنے سجدوں کی فکر کریں، سجدے میں بڑی لذت ہے۔ اس پیاسے پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ ارے اوروں نے بھی سجدے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ سجدے بڑے بڑے لوگوں نے کیے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی اللہ توفیق دیتا ہوں، مگر میں کہتا ہوں اگر آپ کو جوڑنے کے لیے آقا حسین کا سجدہ یاد آ جائے تو آپ کبھی بھی نماز سے غافل ہے۔ قرآن کہتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمیں جہنم میں اس لیے پھینکا جا رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اور میں دعا کریں اللہ اس جمعہ کی مجلس میں سچے دل سے عہد کرے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ ہمارا دین بڑا ہی سونا ہے، نیت کرنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، نیت کرے باہر والے بھی اور ہاتھ والے بھی، اس محبت سے انشاءاللہ کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہہ رہا ہو قلم تیرے ہیں۔